کہ اگر آپ کا ایمان بن گیا نا کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور بصیر ہے، تو جب یہ عقیدہ بن گیا کہ اللہ سنتا ہے، میری ہر بات سنتا ہے، تو کیا میں زبان سے نازیبہ جملہ تو نکالوں گا؟ بولو کیوں؟ اللہ سن رہا ہے۔ اللہ کی صفت بھی سمیع ہے اور مخلوق کی صفت بھی سمیع ہے۔ اللہ کی صفت بصیر ہے، مخلوق کی صفت بھی بصیر ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی عالم ہے، عالم الغیب والشہادت۔ دریا یا سمندر سے چڑیا ایک چونچ میں پانی لے لے، کیا ریشو بنے گی؟ کوئی حساب لگا سکتے ہو؟ کوئی نسبت نکال سکتے ہو؟ فرمایا موسیٰ آپ کو جو اللہ نے علم دیا اور مجھے وہ سمندر کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں، اللہ کے علم کے مقابلے میں قطرہ بھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ہے کہ دیشا کہ بھئی یہ بیچارے بھولے بھالے دیندار مسلمان یہ بھی کافر ہو جائیں گے۔ اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو میں کافروں کے زینے اور کافروں کے لبیوتہم سقفا من فضہ، یہ چھتیں دیواریں یہ میں چاندی کے بنا دیتا۔ مہارے جالا یہ زارون، یہ زینے ان کافروں کے گھروں کی چاندی کی اتنی دولت دیتا، اتنی کہ چاندی کے ہوتے، اور ان کے ڈرائنگ روم، ان کے صوفے اور ان کے بیڈ روم بس زخرفا یہ سونے کے میں بنا دیتا، اتنی دولت دیتا۔ یہ تقریباً 3 آیتیں صرف اللہ کے نام پر ہی مشتمل ہیں، کوئی نماز روزہ زکوٰۃ صدقہ خیرات اعلیٰ نام کا ذکر نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں قرآن کریم میں اکثر آیات کے آخر میں وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، عزیزاً کان اللہ غفور رحیمہ، عزیزاً حکیمہ، علیماً سمیعاً بصیرہ، ہاں جی، علیماً خبیرہ، غفوراً رحیمہ۔ اکثر آیات کے آخر میں یہ آتا ہے، ایسے آتا ہے نا، جہاں قول کی بات، پیچھے کوئی قول کی بات ہے، کوئی جملہ کہ اللہ کے انسان کا قول، وہاں سمیعاً بصیرہ ہے۔ جہاں کوئی فعل کی بات ہوتی ہے عبادت کی، وہاں علیماً خبیرہ، عزیزاً حکیمہ۔ یہ اللہ کے نام ہے، یہ اللہ کی صفات ہے دراصل۔ دیکھیں دنیا میں ہم اگر کسی شخص کو، کسی آدمی کو پہچانتے ہیں نا، تو اس کی خوبیوں سے، اس کی صفات سے ہمیں تعارف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی آ گیا، ہم نہیں جانتے، بہت بڑا عالم دین ہے، بہت بڑا نیک صالح ہے، بہت بڑا سخی آدمی ہے، بڑی عزت احترام والا ہے، تو آ کر یہاں گھومتا رہے گا، ہم کہیں گے کون ہے بھائی، ہم نہیں جانتے۔ کوئی اسے بیٹھنے کا نہیں کہے گا، کوئی سیدھی طرح اسے ملے گا نہیں، کوئی اسے بات نہیں کرے گا۔ لیکن جب وہ اپنا نام بتائے گا نا، تو ہمیں اگر نام سنا ہے تو ہم کہیں گے ہاں نام سنا ہے۔ پھر وہ اپنے نام کے ساتھ اپنا تعارف کروائے گا کہ میرا نام یہ ہے، میرے باپ کا نام یہ ہے، اور میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں عالم دین ہوں، میں مفتی ہوں، میں نے یہ کام کیے ہیں، میں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو جو اپنی خوبی یا اپنا کام بتاتا جائے گا، ہمیں اس کا تعارف ہوتا جائے گا۔ جب تعارف ہوگا تو پھر اس کی عظمت، اس کی قدر بھی ہمارے دل میں ہوگی، اور ہم احترام بھی کریں گے، اکرام بھی کریں گے۔ بلکہ پہلے مل چکے ہیں تو جب اس نے تعارف کروایا نا، اپنی خوبی، اپنا کوئی کمال، اپنا کوئی خصوصیت بیان کی، تو ہم دوبارہ مل گئے، اچھا آپ وہ ہیں۔ تو اللہ کا تعارف اور اللہ کی پہچان اللہ کے اسماء اور صفات ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ 2 قسم کے اللہ تعالیٰ کا اسماء، ایک ہے اللہ کا ذاتی نام، ایک ہے اللہ کا صفاتی نام جو 99 ہیں۔ حدیث بخاری کی آپ نے سنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما من حفظ وحافظ علیہ دخل الجنہ۔ اللہ کے 99 نام ہیں، خوبیاں ہیں، یہ صفات ہیں، یہ کمالات ہیں۔ فرمایا جس نے ان کی حفاظت کی اور ان کو حفظ کر لیا اور ان کی حفاظت کی، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اب کئی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جس نے رٹا مار لیا، زبانی یاد کر لی، اس کا مطلب یہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو رٹا مارنے سے بھائی جان کوئی نہیں ہوتا، طوطے کو بھی بہت کچھ یاد ہوتا ہے۔ اصل چیز ہے عمل، من حافظہ و حافظ علیہ، اور ان کی حفاظت کی، ان کے مطابق زندگی بسر کی۔ کیسے؟ ادھر لکھا ہو نا، لکھا ہے کہ یہ کیمرہ لگا ہوا آپ کے سامنے، ادھر کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ کیمرہ لگا ہے، وہ کیمرہ لگا ہوا ہے۔
بہت کم لوگ چوری کرتے ہیں یہاں. کہیں لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. موبائل پڑا ہوگا کوئی نہیں اٹھائے گا، بھائی کیمرہ دیکھ رہا ہے. پھر چوری بھی نہیں کرے گا، پھر شرارتیں بھی نہیں کرے گا، پھر نازیبہ حرکات بھی نہیں کرے گا. ریکارڈ ہو رہا ہے نا. تو جب ہمیں یہ جو آیتوں کے آخر میں آتا ہے نا یہ اللہ کے اسماء اور صفات، یہ اسی لیے آتے ہیں کہ اگر آپ کا ایمان بن گیا نا کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور بصیر ہے، تو جب یہ عقیدہ بن گیا کہ اللہ سنتا ہے، میری ہر بات سنتا ہے، سمجھ آ رہی ہے، تو کیا میں زبان سے نازیبہ جملہ تو نکالوں گا؟ بولو کیوں؟ اللہ سن رہا ہے. استاد کے سامنے، باپ کے سامنے کوئی گندی بات کرتے ہیں، نازیبہ بات کرتے ہیں؟ کیوں؟ اللہ سنتا ہے. وہ ابو سن رہے ہیں، امی سن رہی ہیں، استاد جی سن رہے ہیں. تو نہیں کریں گے جس طرح کیمرے کے سامنے ہم نہیں کرتے. اور بصیرن کا مطلب اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. تو جب اللہ دیکھ رہا ہے تو میں نازیبہ حرکت کروں گا، چوری کروں گا، قتل کروں گا، بدکاری کروں گا، جی نازیبہ کام کروں گا؟ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا ایمان ہے. یہ ایمان ہے کہ جس کا ان اسماء اور صفات کی حفاظت کی نا، اس کے مطابق زندگی بسر کی، وہ جنت میں جائے گا. صرف رٹا مار رہے ہیں طوطے کو یاد کروا لو وہ بھی جنت میں چلا جائے. نہیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے. دیکھو نا یہ جو آیت ماڑی پہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں ہے. کوئی کائنات میں کوئی چیز اللہ کی طرح نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی چیز اللہ کے ہم پلے نہیں ہے. سب مجبور، مقہور اور مظلوم. وہ سمیع البصیر، لیکن ہے اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ ایمان ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ ہماری باتیں سنتا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. کوئی چیز لا یخفی علی اللہ شیء، اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے. حتیٰ کہ سمندروں کی تہ میں، آسمانوں کے اوپر اور پتھروں کے اندر جو مخلوق ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی جانتا ہے، اس کو وہاں روزی دے رہا ہے. ایک ہی وقت میں ساری کائنات کے مسئلے سن بھی رہا ہے، ان کو دیکھ بھی رہا ہے، حل بھی کر رہا ہے، موت و حیات کے فیصلے بھی کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کچھ ایک نام ذاتی ہے اور نام صفاتی ہیں. جو نام صفاتی ہیں نا، یہ بات میری ذرا سمجھنا. میں بہت سوچ رہا تھا شاید آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن چلو آئے گی انشاءاللہ سمجھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، کیونکہ یہ وہ سبق ہے جو اکثر مساجد میں بیان نہیں کیا جاتا. جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے نا، وہ دو قسم کے ہیں. کچھ اللہ رب العزت نے وہ مخلوق کے لیے بھی استعمال کیے ہیں. خود وہی نام جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیے وہی مخلوق کے لیے استعمال کیے ہیں. کچھ اللہ رب العزت نے اپنے لیے استعمال کیے وہ مخلوق کے لیے نہیں. جیسے رحمان ہے، ہم کہتے ہیں عبد الرحمن، رحمان نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے جی. اسی طرح کچھ اور نام ہیں جو اللہ کے صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مخلوق کے لیے اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیے. لیکن کئی نام جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیے، خود اپنی مخلوق کے لیے استعمال کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے استعمال کیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے بھی استعمال کیے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے. مثال کے طور پر یہ جو آیت میں نے پڑھی، المؤمن المہیمن، اللہ کا نام ہے المؤمن، تو ہم بھی کہتے ہیں مومن، ایسی ہے نا. المہیمن، العزیز. العزیز اللہ کا نام ہے یا نہیں؟ بہت نہیں سمجھ آ رہی ہے نا. ہم کہتے ہیں عبد العزیز. عبد المومن بھی نام ہوتا ہے. مومن اللہ کا، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار. اللہ کا نام ہے الجبار اور ہم لوگوں کے نام ہے جبار. عبد الجبار بھی ہوتا ہے، جبار بھی ہوتا ہے، عزیز بھی ہوتا ہے، عبد العزیز بھی ہوتا ہے. مومن انسانوں کو بھی کہتے ہیں. سمجھ آ گئی نا جی. اللہ کا نام ہے المتکبر، اور یہ صرف اللہ کا نام ہے کیونکہ کائنات میں سب سے بڑا اللہ، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اس لیے المتکبر یہ صفت ہے. اللہ فرماتا ہے متکبر بنے گا نا، میری چادر چھین رہا ہے، میں اس کو عذاب دوں گا. تکبر اللہ کی شان ہے، تکبر اللہ کی خوبی ہے، تکبر اللہ کو زیبا ہے، تکبر اللہ کے لیے جو ہے نا وہ اللہ کی شان ہے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے. ہم چھوٹے ہیں اور ہم سے بڑے ہیں، ہم سب سے چھوٹے. بہرحال اسی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا امرأۃ العزیز،
قالت امرأۃ العزیز، یہ نہیں کہا قالت امرأۃ عبد العزیز ہے جی، العزیز اللہ نے کہا، یہ عزیز اللہ کا نام بھی ہے، اللہ نے مخلوق کے لیے استعمال کیا۔ اور اسی طرح بشرنا بغلام علیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے علم والے لڑکے کی خوشخبری دی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کے متعلق بھی فرمایا بشرنا بغلام حلیم، ہم نے بردبار بچے کی خوشخبری دی، سمجھ آئی نا جی۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے عزیز علیکم، کس طرح آتی آیت، غفور رحیمہ، ہاں غفور نہ غفور رحیم تو اللہ کی صفت ہے، مشفق مہربان عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور ایک اور صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے استعمال کی ہے۔ اچھا خود اللہ کی صفت ہے سمیع البصیر، سمیع البصیر اللہ کی صفت ہے نا، عبد السمیع بھی کہتے ہیں، عبد البصیر بھی کہتے ہیں، کان اللہ علیما حکیمہ، کان اللہ سمیعا بصیرا، تو یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو سمیع کا معنی سننے والا، تو اللہ کی صفت بھی ہے مخلوق کی بھی ہے، اللہ کی صفت بھی سمیع ہے اور مخلوق کی صفت بھی سمیع ہے۔ اللہ کی صفت بصیر ہے، مخلوق کی صفت بھی بصیر ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی عالم ہے، عالم الغیب وشہادت، اور اللہ نے قرآن مجید میں کتنی جگہ پر عالم کا کہا ہے، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اور اسی طرح ولی ہے اللہ تعالیٰ، عبد الولی بھی ہے، ولی ہم لوگوں کہتے ہیں ولی، حکیم ہے اللہ تعالیٰ کا، عزیز حکیم ہے نا، اللہ کی صفت ہے حکیم، ہم کہتے ہیں ہم حکیم کے پاس جا رہے ہیں، یہ بندہ حکیم ہے، قال رجل حکیم۔ تو یہ تو میں نے عام مثالیں دی ہیں جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھو یہ بحیثیت نام کے اللہ اور بندے میں مشترک ہیں اسم کے اعتبار سے، لیکن جو حقیقت ہے نا جب اس کی نسبت بندے کی طرف ہوگی اس کی حقیقت اور ہوگی، جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی اس کی حقیقت اور ہوگی۔ جیسے ہم کہتے ہیں فلاں صاحب ہاں جی عالم دین، مولانا، مولانا، ایک صاحب ہمیں کہہ رہے تھے کہ جی مولانا کہنا شرک ہے، تو میں نے کہا مولانا کہنا شرک ہے، تو خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب وہ سورہ احزاب میں کل پرسوں بیان بھی میں نے کیا کہ اگر تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے لے پالک جو بیٹا ہے وہ اس کا باپ کون ہے، تو اخوانوں کو فی الدین و موالیکم، تمہارا دینی بھائی ہیں اور تمہارے مولا ہیں، تو انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، سمجھ آ گئی نا جی۔ تو مولا کا معنی دوست ہے، اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ مخلوق کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، اور یہاں موالیک مولا کی جمع ہے موالیکم، یہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔ تو ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، عبد الولی بھی ہے، ولی بھی ہے، یہ فلاں اللہ کا ولی ہے، اور عبد الولی اللہ کا اس کی صفت بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں اس میں شرک نہیں ہے، سمجھ آگے نا جی۔ اگر یہ ہم غیر اللہ کے استعمال اللہ نے خود استعمال کیے ہیں، لیکن جو اللہ کے لیے خاص ہے نا وہ غیر اللہ کے استعمال نہیں کرنے چاہیے، ہمارے کئی لوگ کر جاتے نہیں کرنے چاہیے۔ تو اللہ رب العزت اپنے ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، اور اللہ کا علم، اللہ کی رحمت، اللہ کی سماعت، اللہ کی بصارت اتنی محیط ہے کہ ساری کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے، اور اللہ کو پتہ ہے ایک پتہ بھی اللہ کے علم کے بغیر نہیں گزرتا۔ اچھا اللہ بھی عالم ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر عالم کہا ہے لوگوں کو بھی، داؤد علیہ السلام کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، دیگر انبیاء کے لیے اللہ نے عالم کا استعمال کیا۔ تو فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا علم اس کا کوئی کنارہ نہیں، باقی جو ہے نا اس کا علم ولا یحیطون بشیء من علم، اللہ کے علم کا کچھ بھی ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ باقی جو مخلوق کا اس کا علم تھوڑا ہے، کسی کا تھوڑا ہے، کسی کا زیادہ ہے، کسی کا زیادہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کا علم اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، بعض جز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ جیسے خضر علیہ السلام نے وہ کشتی پہ جب چڑیا آ کے چونچ ماری تو سلیمان اپنے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ اللہ نے آپ کو علم دیا نا، اب دیکھو موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور اولو العزم نبیوں میں سے ہیں، خضر بھی نبی تھے، فرمایا موسیٰ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو علم دیا ہے نا، تو اس اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمیں جو علم ملا ہے وہ اتنا بھی نہیں جتنا سمندر سے چڑیا کی چونچ کے ساتھ ایک قطرہ لگا ہے۔ یہ آپ انداز، صحیح بخاری کے لفظ ہے، دریا یا سمندر سے چڑیا ایک چونچ میں پانی لے لے، کیا ریشو بنے گی؟ وہ حساب لگا سکتے ہو؟
کوئی نسبت نکال سکتے ہو؟ فرمایا موسیٰ آپ کو جو اللہ نے علم دیا اور مجھے، وہ سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ بھی نہیں، اللہ کے علم کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ بہت بڑی عظیم ذات ہے۔ بہرحال اس میں سورہ شورا میں پھر آگے اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا، کسی نبی کے لیے، کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے یہ مناسب لائق ہی نہیں کہ وہ براہ راست اللہ رب العزت سے ملاقات کرے۔ صرف 3 طریقے ہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کے یا اللہ سے وحی لینے کے۔ وہ ہیں، ایک ہے کہ من ورائے حجاب، اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے گفتگو کرتا ہے، جیسا کہ معراج پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو فرمایا میرے اور اللہ کے درمیان نور کے پردے تھے، بے شمار نور کے پردے تھے۔ وہ نور کے پردوں کے پیچھے اللہ رب العزت کلام کر رہا تھا۔ ہم کلام ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں۔ دنیا کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا نا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا نہیں، دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار۔ پہاڑ کی طرف دیکھو، کوہ طور اتنا مضبوط بہت بڑا، اگر یہ اپنی اللہ کی تجلی برداشت کر گیا تو تم بھی دیکھ لو گے، انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، پھر تم مجھے دیکھ لو گے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ نے اپنے کس چیز کی تجلی ڈالی ہے، کس عضو کے حصے کی تجلی ڈالی ہے، تو پہاڑ جل کے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اتنی اس میں حرارت، تمازت اور روشنی تھی کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کے دور بیٹھے۔ تو یہ دنیا میں آنکھ اللہ کو نہیں، ہاں قیامت والے دن دیدار کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت کا، وہاں اللہ اور فبصرک الیوم حدید، وہاں جو سماعت ہوگی نا، کروڑوں میل سے آپ بات سن بھی لیں گے، اور لاکھوں کلومیٹر، کروڑوں کلومیٹر آپ دور دیکھ بھی لیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے بھائیوں، جو جنت ملے گی نا 3rd کلاس، سب سے آخری جو جنت میں جائے گا، وہ لمبی حدیث ہے بخاری مسلم کی، سب سے آخر میں جو بندہ جنت سے نکل کر جنت میں جائے گا نا، وہ واحد ہوگا، اس کو 3rd کلاس جنت ملے گی۔ سمجھ آئی؟ بچی کھچی کتنی کو بتا سکتا ہے؟ دنیا اور دنیا سے 10 گنا بڑی، ساری کرۂ ارضی سے 10 گنا بڑی۔ بتاؤ، بندہ ایک کونے سے دوسرے کونے پر بندے کو دیکھ رہا ہوگا، کروڑوں میل دور نظر جائے گی۔ تو ایک ہے کہ پردے کے پیچھے من وراء حجاب، اور یا پھر اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے پیغمبر کے ذریعے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے، یا پھر وحی کے ذریعے۔ 3 طریقے سے اللہ فرماتے ہیں۔ آگے سورہ دخان بھی ہے جاسیہ، اس میں سورہ دخان میں ایک آیت صرف بتا دیتا ہوں، ہاں بلکہ زخرف ہے۔ سورہ زخرف میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ نہ ہونا کہ دنیا کے مسلمان جو بیچارے موحد ہیں، نیک ہیں، دیندار ہیں، ہاں جی، وہ بھی کافر ہو جائیں گے، اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا، لولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون۔ اس صورت کا نام اسی وجہ سے زخرف ہے، زخرف کہتے ہیں گولڈ کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ہے اندیشہ کہ بھئی یہ بیچارے بھولے بھالے دیندار مسلمان یہ بھی کافر ہو جائیں گے، اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو میں کافروں کے زینے اور کافروں کے لبیوتہم سقفم من فضہ، یہ چھتیں دیواریں یہ میں چاندی کے بنا دیتا، معارج علیہ یظہرون، یہ زینے ان کافروں کے گھروں کی چاندی کی اتنی دولت دیتا، اتنی کہ چاندی کے ہوتے، اور ان کے ڈرائنگ روم، ان کے صوفے اور ان کے بیڈ روم وزخرفا، یہ سونے کے میں بنا دیتا، اتنی دولت دیتا، اتنی دولت دیتا۔ لیکن ہے کیوں؟ یہ بیچارے مسلمان بھی دیکھ کریں گے اوہ اتنی دولت ملی ہے کافروں کو، تو یہ بھی رال ٹپک پڑے گی اور کافر ہو جائیں گے، یہ وجہ ہے۔ پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری دنیا کی زیب و زینت ہے، اللہ نے مومنوں کے لیے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے، بہت کچھ تیار، جو تمنا کریں گے ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ دین کو سمجھنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔